اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے، رمضان کی تمام برکتوں کو اپنی دامن میں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ تک یہ پروگرام ہم پہنچا سکیں اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچانے کا جو ایک فریضہ ہر مسلمان کا ہے اس میں اپنا حصہ ملا سکیں۔ یقینی طور پر یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو کہ علم و حکمت سے مالا مال تھا، اور لوگوں نے اس سے بہت حد تک جو ہے دین اسلام کی تعلیمات جو وہ نہیں جانتے تھے یا جانتے تھے اور ان کے ذہنوں میں کہیں وہ چھپی ہوئی تھیں، وہ ان کے سامنے اجاگر ہوئیں، اور یقینی طور پہ وہ آئندہ زندگی میں اس سے مستفیض بھی ہوں گے۔ یہ تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ عالم اسلام ایک کرب اور غم کی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور یقینی طور پہ قبلہ اول تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، اور یقینی طور پہ مسجد اقصیٰ کی حرمت، اس کی تعظیم ہمارے لیے ایک وہ معنی رکھتی ہے کہ جس کو ہم اظہار نہیں کر سکتے، اور اس حوالے سے جو معاملات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں جو خاموشی ہے وہ یقینی طور پر اضطراب کا شکار کر رہی ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کو۔ اس ماہ مبارکہ میں جہاں مسلمان مساجد میں عبادت کرنے جاتے ہیں، وہاں ان پہ ظلم و ستم ہونا اور ان معاملات کا ہونا یقینی طور پر انسانیت کے حوالے سے علمبردار تنظیمیں اور دنیا بھر میں موجود انسان اور مذہب کی تعظیم اور اس کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز بلند کرنے والی تنظیموں کی خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ قبلہ اول کی بے حرمتی کرنا اور اس پہ خاموش رہنا وہ عالم اسلام کے لیے ایک اور کرب کی بات ہے کہ دنیا بھر میں اس کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو یقینی طور پہ قابل مذمت بھی ہے، اور ہم تمام لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، اور کیوں یہ قبلہ اول ہم تمام لوگوں کے لیے بہت اہمیت اختیار کرتا ہے، اور فلسطین کے حوالے سے جو مسلمان اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں طاقت عطا فرمائے، اور ان کے ایمان اور جذبے میں جو ہے اور قوت عطا فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ یقینی طور پہ آپ ہر مسئلے پر اپنی ایک مضبوط آواز بلند کرتے ہیں، اور دین اسلام کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے مسائل پر اور ان مسائل پر جن پر بولنا حق بنتا ہے اس پہ اپنی ایک مضبوط اور مدلل گفتگو فرما کر مسلمانان عالم کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس پروگرام میں دین اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ میں ان کو اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، یقینی طور پہ قبلہ اول کے حوالے سے گفتگو نہ کرنا یہ زیادتی ہوتی، اور جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، خاموشی ہے عالم اسلام میں، اور جو فلسطینی ہمارے بھائی اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ وہ نہ ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لیے قابل احترام جگہ ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اس کی بے حرمتی ہونا وہ یقینی طور پہ ایک انسانی المیہ ہے کہ تمام انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں اکثریت اس سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، نبیوں کی جگہ ہے، نبیوں نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں، اور اس کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے اور اس کی کیا تعظیم و تکریم ہونی چاہیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو دنیا ہے جس کو ہم ورلڈ کہتے ہیں انگلش میں، لازمی بات ہے اس میں سب سے زیادہ جو شمار کیا جاتا ہے وہ انسان ہے۔ بالکل۔ رنگ، نسل، زبان، علاقہ، دین، دھرم وغیرہ وغیرہ، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک نہیں ہزاروں مذاہب ہیں۔ بالکل۔ رنگ و نسل کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ ریسزم کو امریکہ جیسی جو سپر پاور کہلا رہی ہے وہ بھی اس وقت اس کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، نئی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک تعزیانہ ہے۔ بالکل۔
اچھا، ہیومینٹی کو کہا جاتا ہے جی انسانیت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مسلمان کو انسانی حقوق کیا دیے گئے ہیں؟ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں، مثال کے طور پر ایک مسلمان حضرت عیسیٰ کے خلاف بات نہیں کر سکتا، حضرت موسیٰ کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ ہمیں تمام نبیوں کا احترام سکھایا گیا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے، کسی اور مظاہر قدرت میں کسی کی پوجا کرتا ہے، تو ہم جو بات کرتے ہیں ہمارے نزدیک بات علمی، تحقیقی، انسانی، اخلاقی دائروں میں ہوتی ہے۔ مگر رمضان کا مہینہ ساری دنیا کو معلوم ہے، مسلمان اب تو یہ نا کہ گلوبل ولیج ہے آپ کا ایک، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مساجد میں ان کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اچانک آخری جمعے کے قریب مسلمانوں پر اس طرح یلغار کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا سوچ کے کی گئی؟ وہ نہتے ہیں، نہتے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کو آسانی، زندگی ان کی آسان نہیں، ان پر ایک عرصے سے یلغار ہے، ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر انسانیت سوء سلوک ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ جو مسجد اقصی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ قبلہ اول ہے، اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ 7,000 یا 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں اس کے گردا گرد۔ بالکل۔ اچھا، جو لوگ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں یا جو لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہاں آج سے نہیں رہ رہے، صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد ان کے حقوق سلب نہیں کیے، ان کے کلیسا نہیں گرائے، ان کے سیناگوگ تباہ نہیں کیے، ان کی عورتوں بچوں پر کچھ نہیں کیا۔ تو مسلمان جانتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق 3 مسجدوں کی بہت اہمیت ہے، کعبۃ اللہ کی، مسجد نبوی کی اور مسجد اقصی کی، اور وہاں نماز کا ثواب بھی زیادہ اس کے لیے کہ اگر تم نے رخت سفر باندھنا ہے تو ان 3 مسجدوں میں زیادہ ثواب کے لیے تو جاؤ۔ تو اب قبلہ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کعبۃ اللہ کی خواہش نہیں کی 17 مہینے اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بالکل۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، بالکل، جب مختلف مذاہب مختلف رنگوں کے ہیں، مگر ان سب کو انسانی حقوق دیے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں دیے جاتے؟ بالکل۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے پر جتنے الزام لگائے، خواہ وہ بنیاد پرستی کے، انتہا پسندی کے، یا مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ان پر ثابت نہیں ہوا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ تینوں کام کون کر رہے ہیں۔ بالکل۔ میرا سوال ہے، ایک مسلمان کے لیے کہا گیا تمام مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہیں، کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ آج اس وقت 57 سے زیادہ اسلامی ملک کوئی ایک توانا آواز کیوں نہیں ہے؟ للکارا کیوں نہیں جاتا؟ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی سب چیزیں ہیں، افواج ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے مسلمانوں کو ایک آواز کے ساتھ دنیا کو کیوں نہیں بتاتے کہ تمام مسلمان مل کر ایک ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے؟ تو ایک ہونا، ایک ہوتے نہیں ہیں، یہ ہونے نہیں دیا جاتا۔ جب بھی کوئی اٹھتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو آج عید آنے سے پہلے جو مناظر دیکھے ہیں، تکلیف ہوئی ہے، بہت دل دکھا ہوا ہے۔ میں اس میں لوگوں سے کہوں کہ جی وہ آپ فکر کر رہے ہوں گے عید کی، یوم انعام کی، مجھے ان کا درد مارے جا رہا ہے۔ یعنی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش ہو سکیں گے؟ ہم شرم والے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہتے ہیں ہمارے پاس، لیکن جن کے پاس کچھ ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل بالکل۔ ہم سب اس حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، اور عالم اسلام میں یقینی طور پہ بے چینی بھی ہے۔ جو ایک مومن ہے نا،
اس کے دل میں اس کا درد موجود ہے، اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اس درد کو حکمرانوں کے دل میں بھی پیدا فرمائے تاکہ وہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں۔ بریک کے بعد جو ہم ذکر کریں گے وہ اس حوالے سے بھی اور لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، انشاءاللہ تو جانیں گے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں اور بریک کے بعد جب پھر حاضر ہوں گے تو ذکر کریں گے لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی جو رات ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور جب اگر آپ اس کی اہمیت کو جان لیں گے تو یقینی طور پہ اس کو پہچاننے کے بعد اس پہ کنسنٹریٹ کریں گے اور انتظار کریں گے کہ اس میں کتنی عبادت آپ کریں۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور رمضان المبارک میں یقینی طور پہ چاند رات کی ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ خواہ رمضان کی آمد پہ ہو یا اس کی رخصت یعنی الوداع کے موقع پر ہو، اور جو الوداع کے موقع پر جو ہوتی ہے الوداعی چاند رات، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں اور اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو اس سیگمنٹ میں اور اس شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور عید سے پہلے عید کس طرح عیدی لی جا سکتی ہے۔ علامہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، جانتے ہیں ان سے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ جی علامہ صاحب۔ دو باتیں ہیں جی، ایک تو یہ کہ رمضان جب جاتا ہے وہ ایک غم ہوتا ہے، بالکل، وہ اتنی برکتوں والا، اتنی شان والا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا مہمان، اس کے اندر ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ تو اب وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ غم ہوتا ہے، خوشی اس بات کی کہ انعام ملنے والا ہے، یوم انعام، اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں، خوشی کا دن، کہ وہ انعام کا دن ہے۔ رمضان کے جانے کی تو خوشی کوئی کر نہیں سکتا، صرف اس یوم انعام کی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق روزانہ افطار کے وقت متعدد روایتوں کے مطابق جیسی ہیں 10 لاکھ کی یا زیادہ کی بخشش ہوتی ہے، آخری روزے پر پورے مہینے کی مجموعی تعداد کے برابر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے سستی ہو جاتی ہے، ڈیوٹی ایسی سخت تھی، ٹائم نہیں ملا، کچھ کاروباری لوگ کاروبار میں مگن ہو کے، ان کے لیے یہ ایک رات تحفہ دے دی گئی اللہ اکبر، کہ تم نے اگر سارے مہینے میں بہت سستی کی ہے تو اس ایک رات میں سچی توبہ کر لو، اس ایک رات میں عبادت کر لو، جو اس رات میں جاگے، کیونکہ 5 راتیں ایسی ہیں ایمان والا ان 5 راتوں میں جاگے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا بات، ان میں سے ایک ہے شب براءت، شعبان کی 15ویں شب، دوسری ہے یہ لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات، جس کو ہمارے ہاں چاند رات لوگ کہتے ہیں، جو جس دن صبح عید ہے، کیونکہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں، تو عید کی رات جو ہے، اور 3 راتیں بڑی عید پر اکٹھی آئیں گی، 8ویں، 9ویں، 10ویں شب۔ تو جو ان 5 راتوں میں جاگے، توبہ کرے، اللہ سے معافی چاہے، تو پورے مہینے میں جن پر رحمت ہوئی ہے، ان راتوں میں جاگنے والوں پر بھی رحمت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف وہ رات جاگ لوں گا تو پتہ ہے کہ وہ رات ملے گی، کہیں مل گیا اس پہ وہی تو جس نے نقصان کر لیا، تو وہ اس رات میں، ہمارے ہاں یہ ساری رات لوگ مہندی چوڑیوں میں گزار دیتے تھے، بازاروں میں سوئیوں میں گزر جاتی، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتفاق سے آپ کو موقع مل گیا ہے کہ آپ مغرب کے بعد چاند کا اعلان ہو جائے، چاند خود دیکھیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نہیں جی ٹی وی پہ انتظار کرتے ہیں، حالانکہ چاند خود دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے نہیں تو گواہی پھر کون دے گا؟ گواہیاں کہاں سے ملیں گی؟ اور پھر چاند دیکھنے پہ ثواب بھی ملتا ہے، اس وقت دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو اس رات کو آپ توبہ میں گزاریں، نوافل میں، عبادت میں گزاریں، تو آپ کا نام بھی بخشے ہوئوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب جائزہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں جائزہ لوں۔ اب جنہوں نے محنت کی ہے وہ اکڑے نہیں، تفاخر نہ آئے کہ میں نے بہت کر لیا، نہ، اللہ کے فضل پہ امید رکھنی ہے، ہم نے جو کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، بھلے میں نے سارا دن ساری رات نیکی میں گزاری ہے، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکا، اس کے فضل پہ وہ چھوٹی سی نیکی قبول کر لے، بڑے سے بڑی نیکی کو رد کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ رات ایک طرح سے تحفہ ہے۔
تو جائزہ بھی لینا ہے اور عہد بھی کرنا ہے بالکل کہ آئندہ جو اب میری زندگی ہوگی اگلے دن سے وہ یہ نہ ہو کہ وہ رمضان جیسی نہ رہے، میں بالکل ہی اس سے آؤٹ ہو جاؤں، میں رمضان والی زندگی چلاتا رہوں، جہاں کہیں تھوڑا سستی پڑے گی رمضان پھر آ جائے گا۔ تو یہ اس میں عہد بھی کرنا ہے، اس میں توبہ بھی کرنی ہے، اور یہ رات عبادت کی خاص راتوں میں سے ہے، بالکل جن کو ہم اپنی زبان میں بڑی رات کہتے ہیں۔ بالکل علامہ صاحب، آپ نے بڑے مفصل انداز میں بتایا، اور یقینی طور پہ جو کل یا پرسوں کسی بھی ایک دن میں یہ رات ہوگی۔ اچھا، ہم بریک کے بعد آ کے جاننا چاہیں گے یہ رات تو اس نے گزار لی، تو اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس کی عشاء اور فجر پڑھنا کتنی اس کی اہمیت ہوگی، یعنی جماعت سے پڑھنے والوں کے لیے، اور پھر عید کے دن کے کیا معاملات ہوں گے بالکل صبح سویرے کے، تو اس حوالے سے جانیں گے اگلی سیگمنٹ میں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے ذکر کرنا ہے لیلۃ الجائزہ کا، اور لیلۃ الجائزہ کے ساتھ ساتھ بالکل صبح سویرے یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے اس کے کیا معاملات ہوں گے، اور اس میں بھی کس طرح ایکٹیویٹیز ہیں اسلامی، اور ایکٹیو رہنا کس طرح ہوگا، کہ یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھی اور گھر آ گئے، اس کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں تو وہ بھی کس طرح سر انجام دینی ہے، بریک کے بعد یہ جانیں گے۔ بریک کی جانب چلتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور جس طرح لیلۃ الجائزہ کی ایک اہمیت ہے اور اس میں عبادت کرنا، اس کے معاملات ہیں، اسی طرح عید کے دن سے قبل جو چاند رات کی عشاء کی نماز سے فجر تک کے معاملات ہیں، اور فجر کے بعد عید کی نماز تک کے بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اور فردر اس کے بعد عید کے بعد کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، جس کا یقینی طور پہ اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو معاشرے میں ایک اچھی فضا پیدا ہوتی ہے، اور اسلامی شعار جو ہیں اس کی اہمیت نئی نوجوان نسل کے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جانیں گے علامہ صاحب سے کہ وہ کیا ہیں جن پہ عمل کیا جائے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان تک اپنی روایتوں کو، اپنے معاملات کو پہنچایا جا سکے۔ جی علامہ صاحب۔ جی، رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور صبح صادق تک رہتی ہے۔ لازمی بات ہے مرد کے لیے اگر کوئی شرعی عذر وجہ نہیں ہے تو اس کو مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ بالکل۔ عید کے دن ہمارے ہاں عید کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اکثر تو اٹھتے ہی بعد میں، کیونکہ سحری میں اب اٹھنا نہیں ہے تو نماز کے بعد ہی اٹھیں گے، اور سب سے آخر ٹائم والی مسجد میں جائیں تاکہ اپنی نیند بھی وہ ہو جائے۔ رات کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس رات میں توبہ کرنی ہے، جتنی مجھ سے ہو سکے دعائیں کرنی ہیں، میں نے اپنے لیے جو بھی عبادت مجھ سے آسانی سے ہو سکے کرنی ہے۔ صبح صادق پر مجھے لازمی بات ہے، اب سحری نہیں ہے تو مجھے فجر کی تیاری کرنی ہے۔ اگر عشاء اور فجر میں نے نہیں پڑھی ہے تو میری رات کی عبادت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، فرض پہلے وہ لازمی بات ہے۔ یعنی یہاں تک ہے کہ کوئی عشاء بھی فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لے مرد، اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کو رات بھر کا ثواب ویسے مل جاتا ہے۔ کیا بات، سبحان اور اللہ۔ نہیں پڑھی ہے، آپ نے انفرادی طور پر بھی نہیں پڑھی ہے تو آپ محروم رہ گئے۔ ٹھیک۔ صبح کے لیے یہ بہتر ہے، لازم نہیں ہے غسل کرے۔ عمدہ لباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے مہنگا لباس پہننا ہے، آپ کے لباس میں پاکیزگی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے آپ مہنگا بھی جوڑے پہنتے، نیا بنائیں، ورنہ ستھرا لباس، خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے جسم سے کوئی بدبو آ رہی ہے، نہ فرشتوں کو پسند، نہ ساتھ والے نمازیوں کو پسند۔ بالکل اس طرح۔ آپ نے مسجد کی طرف چلنا ہے، پیدل جا رہے ہیں، سواری پہ جا رہے ہیں، آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جس کو ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کے ذرے بھی جو یہ آواز سنیں گے وہ بھی آپ کے گواہ بنیں گے، ہوا فضا بھی۔ پھر جاتے ہوئے آپ کا راستہ اور ہو، واپسی پہ آتے ہوئے تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر لیں۔ اس طرح کیوں کہ زیادہ لوگوں کی خبرگیری ہوگی۔
آپ کو راستے میں کوئی مستحق نظر آ سکتا ہے، کوئی نادار نظر آ سکتا ہے، آپ ویسے زیادہ پڑھیں گے تکبیر، گواہ زیادہ بنیں گے، زیادہ پتھر مارتے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے آپ نے صدقہ فطر اگر پورے رمضان میں عطا نہیں کیا تو عید کی نماز سے قبل اگر آپ صاحب نصاب ہیں آپ نے وہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اچھا، عیدگاہ میں آخری وقت نہیں جانا، کوشش کرنی ہے پہلے جائیں، کوئی پیغام حق ہے وہ سنیں، نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سننا بھی آپ پر لازم ہے، بالکل، اکثر لوگ نہیں سنتے، چل دیتے ہیں، بالکل چل دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو ثواب سے خالی رکھتے ہیں، مسجد کا کچھ نہیں بگڑ رہا، خطبے کا کچھ نہیں بگڑ امام رہا، صاحب کا بھی کچھ ہم نہیں جا رہا، محروم رہ بالکل اسی رہے طرح، ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ہاں ہوتا ہے معانقہ اور مصافحہ۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو۔ کورونا کی وجہ سے اگر آپ احتیاط کر رہے ہیں تو آپ مسکرا کے تو مل سکتے ہیں، ایک دوسرے آدمی کو مسکرا کے سلام کہہ لیں، عید مبارک کہہ لیں، سلام کر ہاں لیں، جی، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ لیں، تو یہ بھی طریقے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کراہت کر رہے ہیں، ورنہ صاف ستھرے ہیں، اگر آپ ملتے ہیں وہ آپ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد عید کے دن وعید کو نہیں بھلانا۔ وعید اس ارشاد کو کہتے ہیں جس میں کوئی آپ کو ڈر سنایا گیا۔ کیا مطلب؟ فرشتے ہر گلی، ہر اس کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے فجر کے بعد، اور وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو آتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کا نام بولتے تو وہ اعلان کرتے ہیں، نکلو اپنے گھر سے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھروں سے نکلو اللہ کی طرف اس کا نام بولتے ہوئے۔ اور جب وہ صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، اس مزدور کو کتنی مزدوری دی جائے جس نے پوری محنت کی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مہربانی فرماتا ہے ان سے اس طرح کہہ کے، تو اللہ فرماتا ہے گواہ رہنا ان سب نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نماز پڑھی، آج یہ میرے لیے جمع ہوئے ہیں، اب یہ یہاں سے بکھریں گے تو بخشے ہوئے بکھریں گے، یعنی جو جائیں گے وہ بخشش لے کے، اسی کو یوم انعام۔ تو عید اس کی ہے جس نے رب کو راضی کر لیا۔ نئے کپڑے عید نہیں ہیں، عمدہ غذائیں عید نہیں ہیں، عید اس کی ہے جس نے رحمان کو راضی کیا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، یقینی طور پہ آپ نے بہت ہی یہ کہہ لیں کہ ایسی بات کر دی، بچپن سے لوگ سمجھاتے ہوئے آتے تھے اپنے بچوں کو، اور یا آج کی نسل کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو۔ بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے قبرستان جانا، کیونکہ قبرستان جانے کا ویسی احکام بھی ہے تاکہ اپنی آخرت یاد کی جائے اور معاملات، تو عید والے دن کیا اس کی اہمیت ہے اور موجودہ صورتحال میں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے یوم عید کے حوالے سے اور اس دن کے معاملات جو اسلامی معاملات ہیں اس کے حوالے سے، تو بریک کی جانب چلتے ہیں۔ بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو جانیں گے کہ قبرستان جانا اور اس کے کیا معاملات ہیں دیگر۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور یقینی طور پہ رمضان المبارک میں اس پروگرام کو کرنا جس طرح سعادت ہے ہمارے لیے بھی، اور آپ تک پہنچانا اس تمام پوری ٹیم کے لیے بھی سعادت رہی، تو یہ زندگی بھر ان کے لیے جو ہے تھوڑا امتیاز رہے گا کہ دین اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے اور اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ جس شخص نے بھی اس میں حصہ ڈالا اس کا قبول فرمایا، اس کے لیے زندگی میں دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے۔ ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ عید کے دن قبرستان جانے کے حوالے سے پوچھیں گے، اور علامہ صاحب سے کوئی پیغام لیں گے کہ عید کے دن کے حوالے سے کیا پیغام ہے امت کے لیے۔ جی علامہ صاحب۔ جی، جس طرح ہم آپس میں جو لوگ ظاہری طور پر موجود ہیں جن کو زندہ کہتے ہیں ان کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، عیدی لیتے عیدی بھی دینا، عیدی دینے میں صرف پیسے نہیں ہوتے، آپ کسی کو وقت دیں، آپ کسی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، پیار سے بولیں، یہ بھی عیدی ہو جائے گی۔ بالکل، مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، نادار طبقے کا خیال ضرور رکھنا ہے، وہ پروفیشنلز نہیں جو اس دن پہ نکل آتے ہیں، لیکن جو آپ کے رشتہ دار ہوں، مستحق ہوں، ان کو، پڑوسیوں کو۔ اور پھر ہم قبرستان اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں موت یاد رہے، بالکل، کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے، اور وہ لوگ جو چلے گئے ان کو بھی تحفے میں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا ایک اچھا طریقہ ہے
تاکہ ہمیں خوشی کے موقع پر ہم ان لوگوں کو نہ بھول جائیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں۔ اور پھر اس میں کرنا یہی ہے کہ ہم نے اگر رمضان میں اندر اجلا کیا، عید کے دن باہر بھی اجلا کر لیا، تو دل آزاری نہیں کرنی، اب بالکل کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اپنے وطن کی تعمیر کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے جو حقوق ہیں جس کے ہم پر، اس کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک نیا جذبہ جاگے بالکل کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے، یہ وطن بھی ہمارا ہے، مسلمان سارے ہمارے، ایک ہم اخوت ہے ان کے ساتھ، بھائی چارہ ہے، اور پھر میرا یہ بھی کہو کہ میرا کردار ایسا ہو جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے۔ تو اس موقع پر رمضان میں جو غلطیاں، کوتاہیاں آپ نے کرتے تھے پہلے اور توبہ کر لی، تو اب وہ توبہ باقی رکھیں، بالکل کوشش کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ صحت تندرستی، اس کی قدر کریں۔ یہ کورونا کی وبا لازمی بات ہے، جتنی گندگی ہوگی یہ بڑھے گی، تو ہم نے اپنے آپ کو اور زیادہ صاف کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، نہیں مقابلہ کر سکتے، ایک نظر نہیں آ رہا دشمن، تو میری کوشش ہو کہ میں اس وبا سے بھی بچوں، دوسروں کو بھی بچاؤں۔ دکھ ہے اس بات کا کہ بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نہیں رہے، کچھ حالات ایسے رہے، تو ہم سب مل کر خوشیاں بانٹیں اور محبتیں بانٹیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور جس ادارے کو بھی جس نے یہ پروگرام کیا، سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ علامہ میں صاحب۔ معافی بھی چاہوں گا تمام لوگوں سے، میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں اللہ نصیب کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، یقینی طور پر انسان خطا کا پتلا ہے، اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں، لفظوں کی ادائیگی میں، یا کسی قسم کی بھی دل آزاری ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کے طلبگار ہیں، اور یقینی طور پہ یہ ہماری کوشش رہی ہے کہ آپ تک صحیح تعلیمات پہنچانے کا جو فریضہ ہمیں ملا ہے، اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے۔ جتنی بھی ٹیم ہمارے ساتھ یہاں موجود تھی، ان تمام لوگوں نے اپنی خلوص نیت کے ساتھ یہ کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرمائے، اور کوشش رہے گی کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو پھر آپ کے سامنے تشریف لائیں گے، اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات جو ہے امت تک پہنچانے کا فریضہ رب کے کرم سے سر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔